خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ السلام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وہو اول الاولین الآخر الآخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ صلوات بر محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، مولیان حیدر کرام، آج کا یہ بچھایا گیا فرش عزا جناب سید اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دام درہم سخن قدم قلم، ان ایام ہائے عزا میں جس نے جو کاوش کی ہے، پاک سیدہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بچوں کے نیک مستقبل کے لیے، آج کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے کچھ بات کیجیے سرکار۔ سامعین محترم، مجلس کا تعلق کثرت قلت سے نہیں ہوتا، عقیدے اور عقیدت سے ہوتا ہے۔ آپ جس طریقے سے پردیس میں بیٹھ کر ذکر امیر المومنین اور ذکر شہداء کربلا منعقد کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کیا ہے یہ وہ سیدہ ہی جانتی ہیں جس کی دعا سے آپ کو خلق کیا گیا۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، کام کسی اور کا ہے، کرتے ہم ہیں۔ کام ہے کس کا؟ کام ہے یہ اللہ کا، کیونکہ اللہ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اس ذاکر نے جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تو میرا ذکر کر، اس نے سنا کی نوک پر اس کا ذکر بلند کیا۔ اب جواباً اللہ کو باقی آدھا حصہ جو شرط کا ہے وہ پورا کرنا تھا۔ اللہ آ نہیں سکتا، وعدہ پورا ہونا تھا۔ اللہ نے دعائے سیدہ سے ایک قوم خلق کر دی جو حشر تک اب اللہ کا کام انجام دے گی۔ یہ کار پروردگار ہے جو ہمارے ذمے آ گیا ہے، اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم۔ اور یہ سننا بھی وہاں سے عطا ہوتا ہے، یہ پڑھنا بھی وہاں سے عطا ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں جو اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں
تو یہ اس کی غلط فہمی. یہ ذکر آل محمد مخصوص کر دیا گیا ہے، فرش عزا کو مخصوص کر دیا گیا ہے. کس لیے؟ کہ اللہ نے ایک قوم ہی ایسی پیدا کر دی. آج اگر کسی ماں کو یہ اطلاع دی جائے، توجہ کیجیے گا، آج اگر کسی ماں کو یہ اطلاع دی جائے کہ فلاں جگہ پر تیرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا، تو ماں پہلا سوال کیا کرے گی؟ اسے بچانے والا کون ہوگا، اس کے ساتھ کون ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میرے حسین کو بچانے والا کون ہوگا، اس کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے. سیدہ نے کہا اس کو رونے والا کون ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو انصار نہیں مانگے جناب سیدہ نے، رونے والے مانگے. 1,24,000 انبیاء سے لے کر آخری حجت تک سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ کربلا میں ہوتے. کاش ہم کربلا میں ہوتے. توجہ ہے نا؟ کاش ہم کربلا میں ہوتے. انبیاء کی یہی تمنا کہ وہ کربلا میں ہوتے، اوصیاء کی یہی تمنا کہ وہ کربلا میں ہوتے. توجہ ہے نا؟ اماموں کی یہی تمنا کہ وہ کربلا میں ہوتے. کربلا والوں کی اپنی کیا تمنا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم کہاں ہوتے. یہ واقعہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے سرانے جب امام علی مقام پہنچے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مولا نے کہا حبیب کیوں روتا ہے؟ کیا ایک اور زندگی چاہیے؟ پہلے بھی تجھے زندہ کیا تھا، پھر زندگی دے دیں گے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ پہلے بھی ہمارے کرم نے تجھے زندگی دی، دوبارہ بھی زندگی دے دیں گے. کرے گا کیا اس زندگی کا؟ توجہ ہے نا؟ قدر کیجئے اپنی جو فرش عذاب ہے. ایک آدمی بھی بیٹھا ہو تو وہ اپنی قدر کرے کہ میں ہوں کس لیے، یہ جو کام میرے ذمہ لگائے گا یہ ہے کس لیے، یہ ہے کیا. اس لیے بتا رہا ہوں سب کی تمنا یہ ہے کہ کربلا میں ہوتے. کربلا میں حبیب ابن مظاہر سے امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ ایک اور زندگی اگر دے تو اس کا کرے گا کیا؟ کہا مولا ایک اور زندگی ملے گی، آپ کے عزاداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کا ماتم کروں گا. کربلا والوں کی یہ تمنا ہے کہ وہ حسین کے عزادار ہوتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دعائے سیدہ سے خلق ہوئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عزادار کسی نبی کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا. عزادار مولا حسین کو رونے والا، مولا حسین کا عزادار کسی نبی کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا. کسی نے معصوم سے سوال کر لیا کہ مولا جب یہ کسی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا تو کس امت میں اٹھایا جائے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ امت سیدہ میں اٹھایا جائے گا. درود پڑھ دیں عظمت عالی. سورہ بقرہ کی ایک بڑی عجیب سی آیت ہے، رات ہی نظر سے گزری، کچھ اور پڑھنا تھا، کچھ اور ذہن میں تھا. یہ آیت نظر سے گزری تو اسی حوالے سے کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس کی ابتدا اسی آیت کے حوالے سے کروں. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. توجہ کی آپ نے؟ اے ایمان والو، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے رستوں کی جو خط ہیں، شیطان کے جو لگائے ہوئے نشان ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. آیت آپ نے سنی، ویسے تو قرآن مرقع عجائبات ہے، ہر لفظ میں اتنے اسرار ہیں. قرآن جب تک بولتے قرآن نہ سمجھائیں سمجھ نہیں آ سکتا. توجہ ہے نا؟ جب تک وہ بولتے. اچھا، اس کو کہتے ہیں قرآن صامت. صامت کا اردو ترجمہ گونگا. نقص کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دوسروں کے پاس قرآن ہے اور وہ اس سے غلط تعبیر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گونگے کا اشارہ گھر والا ہی سمجھتا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں.
گونگے کے اشارے گھر والا ہی سمجھتا ہے، باہر والوں کو کیا پتا کہ کیا کہہ رہا ہے. جب اس کے اشارے ان کو سمجھ نہیں آئے تو اپنے حساب سے تعبیریں شروع کر دیں. اگر اس قرآن کو گھر والوں سے سمجھتے جو اس کے اشارے جانتے تھے تو گمراہ نہیں ہوتے. آل محمد آپ سے راضی نے بڑی عجیب آیت ہے، آپ نے سن لی، غور نہیں کیا اس پہ آپ نے. میں نے بھی جب اس کو پڑھا تو ایک دفعہ تو سرسری گزر گئی کہ اے ایمان والو سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. بالکل سامنے کی آیت ہے، اس میں راز کیا ہے؟ کوئی راز تو ایسا ہونا چاہیے، اس میں راز کیا ہے؟ بالکل سیدھی آیت ہے. اس میں کون سا ایسا اسرار کی بات ہے جو نور علی تلاش کر کے لے آئے گا؟ توجہ ہے نا، اس میں ایک راز کی بات کیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ رسول کے پاس کچھ احباب تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے. توجہ ہے یا نہیں لائے؟ تم اسلام لائے، یعنی پہلی منزل ہے اسلام. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ پہلی منزل ہے اسلام، اس کے بعد ہے ایمان. قرآن گواہ ہے اس پہ. توجہ ہے نا میری طرف آپ کی؟ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں آ جاؤ. ایک بار میں اسلام لا چکا، توجہ ہے نہیں، پھر اس کے بعد میں مومن بھی ہو گیا. اور مومن ایمان کیا ہے؟ جب تک علی اور ولی اللہ نہیں آئے گا آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. جب تک یعنی علی ولی اللہ نہیں آئے گا تب تک ایمان نہیں آئے گا. میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرے اندر علی ولی اللہ نہیں آ جاتا. اور یہ آیت مخاطب کر رہی ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو. توجہ نہیں کی نا بھائی، صاحب ایمان سے مخاطب ہے نا قرآن. تو صاحب ایمان کون ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ چکے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور علی ولی اللہ پڑھ کے صاحب ایمان بھی ہو چکے ہیں. صاحب ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ مسلمان ہو جاؤ. صاحب مسلمان ہو گئے، پھر صاحب ایمان ہو گئے، پھر صاحب ایمان ہونے کے بعد پھر ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر مسلمان ہو جاؤ. تو یہ دوسرا اسلام کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیں سورہ آل عمران میں نے ایک آیت لکھی یہاں پر، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ جیسے متقی ہونے کا حق ہے، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، پھر وہی علی ولی اللہ والے، متقی ہو جاؤ جیسے متقی ہونے کا حق ہے، اور اس وقت تک مرنا نہیں جب تک دوبارہ مسلمان نہ ہو جاؤ. جیسے قرآن میں ہے نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، زکات کرنے والوں کے ساتھ زکات دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین. اس میں بھی عجیب بات ہے، یا اللہ اقیموا الصلاۃ جب نماز قائم کر لی تو رکوع تو اس میں کر دیا، یہ بعد کا رکوع کیا ہے؟ یا بعد کا رکوع کچھ اور ہے، یا پہلے والا اقیموا الصلاۃ کچھ اور ہے. اقیموا الصلاۃ، معصوم سے کسی نے پوچھا، یہی سوال کیا کہ مولا اقیموا الصلاۃ ہو گیا، زکات بھی دے دی، پھر رکوع کرایا جا رہا ہے، تو یہ پہلا رکوع دوسرا رکوع کیا ہے اور پہلا اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ کہا دوسرا رکوع جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے،
اور جو پہلا اقیم الصلاۃ ہے وہ ہماری ولایت ہے. اب ایک ہی فرقہ ہے جس سے یہ دونوں آیتیں کلام کرتی ہیں، کیونکہ ہم ہی اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ تو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور ہماری ہی اذانوں میں امام المتقین کا اعلان ہوتا ہے. باقی کسی کے پاس امام المتقین کا اعلان ہی نہیں ہے تو متقی ہو نہیں سکتے. توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں. پہلی منزل صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان ہونے کے بعد متقی ہونا جیسے متقی ہونے کا حق ہے، اور پھر اس وقت تک مرنا نہیں ہے جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. تو یہ دوسرا اسلام جس کی اتنی شدت سے اللہ اشارے کر رہا ہے، یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ ابراہیم کی دعا ہے. آپ احباب کی نظر سے صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان کر دے. توجہ ہے نا، قرآن کی آیت ہے، ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلمان کر دے. یہ تو وہ نبی ہے جسے امامت کا منصب بھی مل گیا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. یعنی صاحب ایمان بھی تھا، نبی ہے، متقی بھی تھا، ظاہر نبی ہے. کسی نبی کے بارے میں یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک وہ صاحب ایمان نہ ہو اور ایک وہ متقی نہ ہو. اور پھر ابراہیم یہ بھی دعا کرتا ہے کہ ہماری ذریت میں بھی یہ اسلام جاری رکھنا. کسی نے صادق آل محمد سے سوال کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان کر دے اور ہماری ذریت میں بھی یہ اسلام جاری رکھ، تو کیا یہ دعا پوری ہوئی؟ کہا تیری موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا پوری ہوئی. تیری موجودگی جو تو اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا پوری ہوئی. ابراہیم کو بھی مسلمان کر دیا اللہ نے، اس کے بیٹے کو بھی مسلمان کر دیا اللہ نے، اور اس کی ذریت میں اسلام کو جاری رکھا. توجہ، بہت میں باریک نقطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں. میری تمہیدی گفتگو جو شروع میں عزاداری ہے اور عزادار کے حوالے سے تھی وہ ذہن میں رہے. یہ دعا پوری ہو گئی. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا اگر یہ دعا انہوں نے اپنی ذریت کے لیے کی تھی، اب صاحبان ولایت اس بات کو سمجھیں گے، اگر یہ ابراہیم کی دعا پوری ہی ہونی تھی تو ابراہیم نے پوری دنیا کے لیے کیوں نہیں مانگ لی؟ تھوڑا سا جا کے ابراہیم نے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے تو مانگ لی اور پوری بھی ہو گئی. اپنی ذریت میں یہ اسلام جاری رکھنے کی بھی مانگ لی، وہ بھی پوری ہو گئی. تو یا امام، یا مولا یہ بتائیے کہ سب کے لیے کیوں نہیں مانگی؟ اب مولا نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ہے. امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم کا نجس نطفوں سے کیا تعلق؟ توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی. یعنی یہ دوسرا اسلام جو ہے یہ جائے گا وہاں جہاں پاکیزگی ہوگی، کیونکہ ولائے امیر المومنین ریاضت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. تو جہاں یہ شرافت صلبوں میں جائے گی وہاں ولایت علی آئے گی، ورنہ باقی کئی ولایت علی آئے گی نہیں. اب اللہ نے بڑی یہ عجیب آیت ہے، جناب یوسف کی بھی ایسی ایک دعا ہے قرآن میں کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا. جناب یوسف جیسا نبی دعا کر رہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک مجھے مسلمان نہ کر دے. تو اب یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ یہ ہے باریک نقطہ. تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیے گا. آل محمد آپ کی ضیافت ایمانی میں اضافہ فرمائے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں کیا. ہم یہ جو عزادار امام حسین ہیں یہ ہیں کیا. اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو کیا کرو؟
اسلام میں داخل ہو جاؤ اور خطوات شیطان کا اس پر نہیں چلنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع نہیں کرنا خطوات شیطان کا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. ابراہیم نے دعا کی مجھے میرے بیٹے کو مسلمان کر دے، نبی ہوتے ہوئے دعا کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے متقین سے کہ اے متقین لوگوں، مرنا نہیں جب تک اسلام نہ قبول کر لو. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھانا. اب لا الہ الا اللہ ہے، مسلمان نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہے، مسلمان نہیں ہے. علی ولی اللہ ہے، مسلمان نہیں ہے. متقی ہے، مسلمان نہیں ہے. بھائی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا، یہ جو دوسرا اسلام ہے اس کی منزلت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہو، محمد رسول اللہ بھی کہو، علی ولی اللہ بھی کہو، اور اس کے بعد مسلمان ہونا ہے. یعنی متقی ہو جانے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. تو یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ آئیے معصوم کے پاس چلتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ دوسرا اسلام ہے کیا. اگر ہم اس گونگے کے اشارے خود سمجھنے لگیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو جو اس کے اشارے سمجھتا ہے آئیے اس سے پوچھتے ہیں. کسی نے میرے 11ویں امام سے پوچھا تھا مولا یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ یہ جو اتنے درجات کے بعد ملنا ہے، صاحب ایمان بھی ہو گئے، متقی بھی ہو گئے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کہ مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. اسلام میں سارے داخل ہو جاؤ اور اس وقت تک مرنا نہیں جب تک اسلام نہ قبول کر لو. مسلمان نہ ہو جاؤ تب تک مرنا نہیں. اور یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے. دعا کیا کرے کہ ہمیں مسلمان کر دے. معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ دوسرا اسلام ہے کیا؟ کہا یہ دوسرا اسلام ہماری جدہ زہرا کا حب ہے. توجہ نہیں کیا یہ دوسرا اسلام حب زہرا ہے. توجہ کیجئے گا تھوڑی سی. اب حب زہرا ہے کیا؟ ایتاء ذی القربی حقہ، قربا کو اس کا حق دے دو. قربا جہاں آئے گا اس سے مراد صرف جناب سیدہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی قربا کے لیے رسول نے سوال کیا کہ میرے قربا کی مودت کے علاوہ میں تم سے مانگتے ہی کچھ نہیں. اب یہ مودت محبت نہیں ہے. دیکھیں محبت میں کہ مختلف محبت آپ کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، عشق آپ کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. مودت وہاں آتی ہے جہاں ممتا قربان ہو جائے. دیکھیں ایک بچہ، دو عورتیں اس پر حق جتا رہی تھی اور بچہ لے کر آ گئی امیر کے دربار میں. ایک ماں کہہ رہی ہے میرا، دوسری ماں کہہ رہی میرا. مولا نے کہا آدھا کرو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. اب جو ماں تھی اس نے کہا میرا نہیں ہے، اس کو دے دو. یہ ہے محبت، یہ ہے مامتا. مامتا چاہتی ہے بچہ بچ جائے. توجہ نہیں کر رہے. مامتا چاہتی ہے قبلہ کہ بچہ بچ جائے. مودت کہتی ہے کہ بچہ قربان ہو جائے. توجہ نہیں کرے. آپ کے گھروں میں بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. ذرا سی چوٹ لگ جائے آپ کے بچے کو، باپ بھی تڑپ جاتا ہے، ماں بھی تڑپ جاتی ہے. لیکن وہی باپ اور وہی ماں خود دھار لگوا کے دیتی ہے زنجیر پر. توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے. یہ ہے مودت. یعنی جہاں مودت آئے گی وہاں حب زہرا آئے گا. جہاں حب زہرا آئے گا وہاں دوسرا والا مسلمان ہو جائے گا. یعنی اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اتنی تمہید کے بعد اگر آپ لوگ پہنچ جائیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ساری گفتگو آپ کے سامنے ہے. اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ، لیکن اس وقت تک اللہ کی کتاب میں
تم مسلمان نہیں ہو جب تک عزادار حسین نہیں ہو جاتے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی جب تک تم عزادار حسین نہیں ہو جاتے اس وقت تک تم اللہ کی کتاب میں مسلمان نہیں ہو. اب جائیے ابراہیم کی دعا پر. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی مسلمان کر, میرے بیٹے کو بھی مسلمان کر, اور میری ذریت میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھ. تو کہنا کیا, نبی بھی ہے, امام بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے, متقی بھی ہے. تو دعا کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ مجھے بھی عزادار حسین کر دے, میرے بیٹے کو بھی عزادار حسین. اور یہی یوسف کی دعا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک مجھے مسلمان نہ کر دے. تو وہاں پر بھی دعا یہی ہے, یوسف دعا کر رہا ہے کہ اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک مجھے عزادار حسین نہ کر دے. درود پڑھ دے عظمت یہ بڑی باریک بات تھی عزاداری امام حسین کے حوالے سے. یوں تو مجھ سے بڑے علماء کرام بہت موجود ہیں جو قرآن کی بہت بہترین شرح کر سکتے ہیں, وہ یقیناً اس سے بہتر مفاہیم نکال سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ عزادار امام حسین کا مرتبہ کیا ہے. یہ تھا نہیں, یہ بنا ہے. کیونکہ دعائے سیدہ اگر کہہ ہوتی, رسول نے کیا کہا, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو عزاداری یہ کریں گے. آئے آئے, توجہ نہیں کی آپ نے. یعنی اس وقت تک نہیں تھے, بعد میں آئے ہیں عزاداری کرنے والے. اور اسی قرآن کی وہ ایک اور بھی آیت ہے نا جس پہ اللہ متقین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے وسیلے تلاش کرو. اس وسیلے کا جب سب سے بہترین وسیلہ کیا ہے, سب سے بہترین وسیلہ ہی عزاداری امام حسین ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, ہماری پہچان دو چیزوں سے ہے. ایک ہمارا ایمان, کوئی بھی مذہب ہو اس کی دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں, ایک اس کے اندر کا ایمان اور ایک اس کی عبادات, اس کا اظہار. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اندر ہوتا ہے, ایک اس کا اظہار ہوتا ہے. ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں. علی کی ولایت یہ ہمارا ایمان ہے, عزاداری امام حسین ہمارا اظہار ہے. یہ ایمان اندر ہوتا ہے. نمازیں وہاں بھی ہیں, نمازیں یہاں بھی ہیں, روزے وہاں بھی ہیں, روزے یہاں بھی ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اندر اس کے علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ایمان تو اندر کا ہے نا, لیکن ایک اظہار ہے جو سامنے ظاہر ہو جائے گا. اس سے فرق پتا چلے گا. فرق جو آئے گا وہ وہاں آئے گا جہاں اظہار میں فرق ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ وہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. محمد رسول اللہ وہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. علی ولی اللہ یہاں ہے لیکن وہاں نہیں ہے, ہمارے اندر ہے. علی ولی اللہ ظاہر نہیں کر سکتے. ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے. ہماری شناخت کا نام عزاداری امام حسین ہے, اور ہمارے ایمان کا نام علی ولی اللہ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے صاحبہ نہیں ایمان, متقی ہو جاؤ. متقی ہونے کے بعد اس وقت تک مرنا نہیں جب تک حسین پہ گریہ نہ کرو. آل محمد آپ سے راضی رہیں. بڑی باریک باتیں انشاءاللہ نظم و شاعری بھی پڑھیں گے, لیکن چونکہ میرا انداز ایسا ہے کہ شروع میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بات با مقصد احباب تک پہنچا سکوں. شب قدر کے ایام ہیں, میرا معصوم مولا شب قدر کے فضائل پڑھ رہے تھے. کہا جس نے شب قدر جاگ کے گزار دی, عبادت کر کے نہیں, شب قدر جاگ کے گزار دی, اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے. کسی نے سوال کیا مولا کتنے گناہ؟ کہا صحراؤں کے
ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا. کہا مولا اور کتنے گناہ؟ کہا آسمان پر جتنے تارے ہیں اگر اتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. کہا مولا اتنے گناہ؟ کہا سمندر کے پانی میں جتنے قطرے ہیں، روئے زمین پر جتنا پانی ہے اس میں جتنے بھی قطرے ہیں اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. کہا مولا اتنے گناہ؟ مولا نے کہا سورج کی جتنی کرنیں ہیں. یہ ہوتا ہے امام جو ان کو گن سکتا ہے، جو سورج کی شعاؤں کی تعداد کو گن سکتا ہو اسے امام کہتے ہیں. جتنی سورج کی شعائیں ہیں، کرنیں ہیں، اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ بخش دے گا. ایک بیمار ضعیف آدمی بیچ میں اٹھا اور اس نے چہرہ پیٹنا شروع کر دیا. کہا مولا میں تو ہلاک ہو گیا. کہا کیوں ہلاک ہو گیا؟ کہا اتنی بڑی شب تھی، میں بیمار تھا، میں جاگ نہیں سکا، میں سو گیا، شب میرے سے گزر گئی. اگلے سال پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں. میری صحت اتنی جواب دے گئی ہے، میں اتنا بیمار ہوں، اتنا ضعیف ہوں، پتہ نہیں اگلے سال رہوں یا نہ رہوں. مولا نے مسکرا کے کہا کیا تجھے میں شب قدر کا ثواب بتا دوں؟ توجہ کیجیے. کہا جی مولا ضرور بتائے. اب سنیے گا، اس میں سبق بھی ہے اور اس میں نتیجہ بھی ہے. مولا نے کہا دو علی کے شیعوں میں صلح کرا دے. ہائے ہائے، لڑے ہوئے دو ناراض علی کے شیعہ ہوں، ان میں صلح کرا دے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا کسی شیعہ کے بھوکے، کسی بھوکے شیعہ کو، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اس سے بھی آسان ہے. کوئی علی کا شیعہ بیمار ہو گیا ہو، اس کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اس سے بھی آسان بتاتا ہوں. کوئی علی کا شیعہ مر جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو جا، ہائے ہائے ہائے، تجھے اللہ شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا اس سے بھی آسان ہے. تو نہ عیادت کو جا سکا، نہ جنازے میں شریک ہو سکا، اس کی قبر پہ چلا جا، ایک مٹھی مٹی ڈال دے، ہائے ہائے ہائے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے گا. کافی لمبی روایت ہے. آخر میں مولا نے کیا کہا؟ مولا اتنا آسان، مولا اتنا آسان. مولا بتاتے چلے گئے. آخر میں مولا نے کہا اے ضعیف، کیا تو جانتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پوری نتیجہ میں دینے لگے. اس کے بعد میں نے 4 مصرے پڑھنے اور میں نے نظم شروع کر دی. توجہات میری طرف رکھیے گا. کیا کہا مولا نے؟ تو جانتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے. کہا شب قدر ہماری جدہ سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہماری جدہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. توجہ کیجئے گا. تو ہماری جدہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے دے. ہم اپنے پہلے ہم جانے کہ ہم کیا ہیں. کوئی ایک آدمی یہاں سے اٹھ کے اپنی ولادت بتا دے کہ مجھے اپنی ولادت سمجھ آ گئی ہے. بھائی میں علی حسن کے گھر پیدا ہوا، کیوں پیدا ہو گیا اس کے گھر؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی پیدائش سمجھ نہیں سکتا. میرے اختیار، میرے وہم، میرے عقل، میرے ادراک سے زیادہ ہے. آگے کی بات ہے، میں اپنی پیدائش کو سمجھ نہیں سکتا اور میں علی کو سمجھنے کے دعوے کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی میں اس گھرانے میں کیوں پیدا ہو گیا؟
مگر اختیار میں ہوتا، اب میں نے ذاکر بننا تھا تو میں کسی عالم دین، ایسے عالم دین کے گھر پیدا ہوتا کہ میں یہاں سے باہر سے گزرتا تو لوگ کھڑے ہو کے کہتے جی فلاں قبلہ کے فرزند ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جب میں اپنی پیدائش نہیں سمجھ سکتا تو میں علی کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ تو یہ سمجھنے کے لیے نہیں آئے، یہ ایک بات طے ہے، یہ ماننے کے لیے آئے۔ اللہ ولی ہے، میرا مولا بھی ولی ہے، وہ بھی ہے ازل سے تو علی بھی ازلی ہے۔ اے نور علی اوج خدا سامنے رکھ کر، اللہ کا بھی ایک نام علی ہے، اور علی کا مطلب قبلہ جانتے ہیں ہم عام طور پہ اس کا مطلب کر دیتے ہیں بلند۔ اس کا صرف مطلب بلند نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیس فوقہ شے، جس سے آگے شے کوئی نہ ہو، یعنی اس انتہا کو کہتے ہیں جس سے آگے شے کا گمان نہ ہو۔ اب وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، اس علی نے کچھ سوچ کے ہی اس علی کو علی کہا ہوگا۔ اب میں کسی کو نور علی کہوں، یار یہ نور علی ہے، توجہ ہے نا، تو میں دیکھوں گا کہ وہ ایسے شعر کہہ بھی سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا۔ پتہ چلا اس کو بحر کا ارکان کا معلوم نہیں، قافیہ ردیف ملا نہیں سکتا، وزن سے خارج مصرے پڑھتے ہیں، میں کہوں جی یہ نور علی ہے، اس میں کچھ تو شباہت نور علی کی ہوگی تو نور علی کہوں گا۔ اس نے اپنے جیسا علی جیسا کسی کو، اس علی نے کسی کو علی سمجھا ہوگا تو علی کہا ہوگا۔ اب یہ سامنے رکھ کے سوچئے گا ذرا، اللہ ولی ہے، میرا مولا بھی ولی ہے، وہ بھی ہے ازل سے تو علی بھی ازلی ہے۔ اے نور علی اوج خدا سامنے رکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ علی کتنا علی ہے، میں سوچ رہا ہوں۔ اے نور علی اوج خدا سامنے رکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ علی کتنا علی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ علی کتنا علی ہے۔ ولا کا نور ہے رب کے ولی کے چہرے میں، ولا کا نور ہے رب کے ولی کے چہرے میں، ہے انبیاء کی جلا اس جلی کے چہرے میں۔ تم اس کو دیکھو گے خالق دکھائی دے گا تمہیں، خدا کا چہرہ چھپا ہے علی کے چہرے میں، خدا کا چہرہ چھپا ہے علی کے چہرے میں، خدا کا چہرہ چھپا ہے علی کے چہرے میں۔ علی کی مثل، علی کی مثال کوئی نہیں۔ علی اگر کسی کی مثل ہے یا علی کی کوئی مثال ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مقصر کو عجیب بیماری ہے کہ علی کی ہر بات پر شک کرتا ہے۔ اور مقصر میں حقیقت بتا رہا ہوں، اب تو یہ بھی شک کیے جانا یہ جو وجہ اللہ عین اللہ ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ اور مقصر حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے خود سنا، یہ ضعیف روایت ہے۔ میں ان کے پاس سنی مسلک کی کتاب لے گیا۔ اب یہ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ دشمن علی کتنا نجس ہوتا ہے، اس سے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ دشمن علی کتنا نجس ہوتا ہے۔ سنی کتاب کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی ثانی کے پاس آئے کہ وہ ہوا ایسا کہ مجھے علی نے تھپڑ مار دی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، علی نے کہا کہ خواتین کو نہ دیکھ۔ توجہ ہے، خواتین کو نہ دیکھ۔ کہا مولا میں تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر دوسری دفعہ چکر لگایا، پھر علی نے کہا نہ دیکھ۔ کہا مولا میں تو نہیں دیکھ رہا۔ تیسری دفعہ علی نے تماشا رسید کر دیا، اور اس تماچے کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں اظہر حسن دہلی صاحب کا ایک بہت جملہ ہے۔ علی گہوارے میں تھے، ابو جہل آ گیا،
علی نے ایسا تماچا مارا، ابو الگ کر دیا، جہل الگ کر دیا۔ حضرت حسن زیدی صاحب کو اپنے وہ نزاکتیں ہوا کر، آل محمد انہیں غریق رحمت کرے۔ یہ شکایت لے کے آ گیا ثانی کے پاس، کہا وہ میں عورتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا مگر علی نے مجھے تماچا مار دیا۔ اس نے تازیانہ نکال لیا اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا، کہا تو اس کے خلاف بات کرنے آ گیا ہے، ہائے ہائے تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، تجھے اللہ کی، تو وہ جو ثانی تھا ملعون وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن آج کے مقصر کو یہ روایات ضعیف لگتی، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ نجس ہے تو کتنا نجس ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی کی مثل علی کی مثال کوئی نہیں، وقت گزر کے چند بند مسائل کا سفر، علی کی مثل علی کی مثال کوئی نہیں، علی کے جیسا کہیں با کمال کوئی نہیں، خدا کا چہرہ خدا کا جمال کوئی نہیں، بجز علی یہ ولی لا زوال کوئی نہیں، بجز علی یہ ولی لا زوال، بجز علی یہ ولی لا زوال کوئی نہیں۔ یہ حیرتوں کی عجب انتہا دکھائی دیا، خدا کا عبد تھا لیکن خدا دکھائی دیا، خدا کا عبد تھا، خدا کا عبد تھا، خدا کا عبد تھا لیکن خدا دکھائی دیا۔ یہ اپنی ذات میں اکمل کمال ہے، سن لو، خدا کا حاصل ہر خد و خال ہے، سن لو، علی ولی کا سمجھنا محال ہے، سن لو، فقط یہ آپ ہی اپنی مثال ہے، سن لو، فقط یہ آپ ہی اپنی مثال ہے، سن لو، علی کو ذات خدا سے کبھی جدا نہ کہو، علی کو ذات خدا سے کبھی جدا نہ کہو، یہ خود علی نے کہا ہے مجھے خدا نہ کہو، یہ خود علی نے کہا ہے مجھے خدا نہ کہو، یہ خود علی نے کہا ہے۔ میں پچھلے بار بھی اور جب بھی مولا علی کا ذکر کرتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نصیری نے خدا کہا، گہرائی ناپنے گیا تھا، سمندر کی ڈوب کے مر گیا، سمندر کی گہرائی ناپنے گیا تھا، ڈوب کے مر گیا، حیرت نہیں ہوئی۔ ایک آدمی ہے، ایک شخصیت ہے جو اپنی توفیق سے بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس میں مر گیا تو اس پہ کیا کہے گی حیرت؟ حیرت تو اس پر ہے جو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ نصیری سے گلہ صرف ایک ہے، گلہ صرف ایک ہے کہ اس نے میرے امام پر جھوٹ کی تہمت باندھی، جھوٹ کی تہمت ایسے باندھی اس نے کہ جب میرے مولا نے کہہ دیا میں اللہ نہیں تو نہیں، جب علی نے کہہ دیا کہ میں اللہ نہیں تو یا تو علی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تیسرا تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا تو اللہ ہے، علی نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں ہے، تو جھوٹ کی تہمت ہو گئی، تو علی اللہ نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، کام سارے اللہ والے کرتا ہے۔ کمال تو یہی ہے نا کہ اس کا اظہار ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا اظہار جب ہے تو یہی بہت ہے۔ دیکھیں ان کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، یہ علم الکلام کی ایک بحث ہو جائے گی، ان کا ہونا یہی بتاتا ہے، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ ہے۔ آپ ایک کینڈل لائٹ جلاتے ہیں، دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، آگ اور حرارت، ایک تو شعلہ نکلتا ہے اور ایک حرارت نکلتی ہے۔ حرارت محسوس کر لیں، شمع نظر نہ بھی آئے، آپ کو پتہ ہے کہیں آگ ہے، اور جب آگ جل رہی ہے تو حرارت آئے گی، اے سی تو نہیں چلے گا نا، ٹھنڈی ہوا تو نہیں آئے گی۔ اگر دیوار کے پیچھے کہیں آگ جل رہی ہے، اس کی حرارت آپ یہاں محسوس کر رہے ہیں،
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حرارت بتا رہی ہے کہ کہیں آگ ہے، اور اگر کہیں آگ ہے تو حرارت آئے گی. یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ ہے، اور جب کوئی اللہ ہے تو انہوں نے ظاہر ہونا ہی ہونا تھا. اب کبھی حرارت کو آگ سے الگ کر کے دکھا دو. جیسے آگ اور حرارت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ایسے اللہ اور آل محمد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. دو الگ ہوتے ہوئے بھی الگ نہیں ہو سکتے. علی کی ذات خدا سے، علی کو ذات خدا سے کبھی جدا نہ کہو. یہ خود علی نے کہا ہے، مجھے خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. خدا دکھائی دے جس میں وہ آئینہ ہے علی. خدا دکھائی دے جس میں وہ آئینہ ہے علی. شعور کلمہ ہے، توحید لا الہ ہے علی. گمان نہ چھو سکے جس کو وہ انتہا ہے علی. وجود اس کا ہر ایک جسم و جہاں سے پہلے ہے. گما میں آئے گا کیا وہ گما سے پہلے ہے. گما میں آئے گا کیا جو گما میں آئے گا کیا جو گما سے پہلے ہے. گما میں آئے گا کیا جو گما سے پہلے ہے. عجیب کیا ہے، عجیب کیا ہے کہ ہے مظہر العجائب ہے. عجیب کیا ہے کہ یہ مظہر العجائب ہے. زمانے بھر کے لیے عون در نوائب ہے. مشکلات میں مددگار عون در نوائب ہے. وسیع احمد مرسل احد کا نائب ہے، اور کبھی ظہور میں ہے اور کبھی یہ غائب ہے. کبھی ظہور میں ہے اور کبھی یہ غائب ہے. ہم اہل عشق تو بس یہ اصول جانتے ہیں. ہم اہل عشق تو بس یہ اصول جانتے ہیں کہ اس کو صرف خدا اور رسول جانتے ہیں. ہم اہل عشق تو بس یہ اصول جانتے ہیں کہ اس کو صرف خدا و رسول جانتے ہیں، کہ اس کو صرف خدا و رسول جانتے ہیں. علی ولی خدا ہے، خدا صفات بھی ہے. علی نجات دہندہ رہے نجات بھی ہے. علی ہے نفس خدا، دین کی حیات بھی ہے. اور ہو مشکلات تو حلال مشکلات بھی ہے. ہو مشکلات تو حلال مشکلات بھی ہے. مصیبتوں میں گھرے جب تو ان کی رد کے لیے ہر ایک نبی نے پکارا اسے مدد کے لیے. ہر ایک نبی نے پکارا، ہر ایک نبی نے پکارا اسے مدد کے لیے. آل محمد آپ سے راضی رہیں. آج کی تمہیدی ابتدائی مجلس تھی، شب ضربت کی مجلس ہے. جس نے بھی یہ فرش عزا بچھانے میں جو اہتمام کیا ہے، وہ جو نبیوں کا مددگار ہے، وہ آپ کی ہر مشکل میں مدد فرمائے. عزاداران امام مظلوم کسی بھی طور شام غریباں سے کم نہیں ہے. یہ شب زینب کی یتیمی کے دن ہے. حسنین پر یتیمی کی منزلیں ہیں. آل محمد آپ کی ہائے قبول فرما. جب علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتقل کیا ہے تو زینب ملنے کے لیے آئی ہے بابا سے. کوفے کی عورتیں علی کے پاس حاضر ہوئیں. کہا مولا سنا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ جگہ اگر آسمان سے دیکھی جائے تو ستاروں سے زیادہ چمکدار نظر آتی ہے. کہا بالکل ٹھیک سنا. کہا مولا مرد تو مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ ہم عورتیں بھی قرآن کی تلاوت کر لیا کریں. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے.
کہا مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی جو زینب ہے وہ بہت بڑی عالمہ ہے، قرآن اسے دیکھ کے تلاوت کرتا ہے اور اس کا لہجہ بھی آپ سے بہت ملتا ہے، تو آپ ایک مہربانی کیجئے کہ جب تک شہزادی یہاں ہے شہزادی سے کہیں کہ ہمیں قرآن پڑھا دیا کرے۔ مولا نے 2 وعدے لیے ہیں ان سے، کہا ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، ایک وعدہ تم میرے سے کرو۔ اے کوفے کی عورتوں، ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، ایک وعدہ تم میرے سے کرو۔ کہا مولا جو حکم ہم وعدے کے لیے تیار ہیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ زینب تمہیں قرآن پڑھائے گی، مگر تم میرے سے وعدہ کرو کہ کبھی میرے زینب کے سامنے ہجوم بنا کے نہیں چلا۔ کہا مولا ہجوم بنا کے کیوں نہ جائے؟ کہا میری زینب ہجوم سے بہت گھبراتی ہے۔ اجرکم اللہ، میں نے خود تحقیق کی ہے، 34 خواتین ہیں جو شام میں زینب سے ملنے کے لیے آئی۔ یہ 34 کی 34 خواتین یا تو جناب زینب سے قرآن پڑھنے والی ہیں یا اس گھر کی کنیزیں ہیں۔ یہ شام کے لیے علی کا اہتمام تھا۔ جو شام کے تاجر تھے وہ شام کے تاجر اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے حرم میں ایک مدینے کی زوجہ بھی شامل ہے، ہماری ازواج میں، ہماری بیگمات میں ہمارے پاس اتنے محل ہیں، ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، ہمارا اتنا بڑا تجارت کا کام ہے۔ اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے اور اس بات پر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے حرم میں سے ایک حرم مدینے کی ہے۔ یہ علی کا اہتمام تھا۔ جب بھی کوئی شام کا تاجر آتا تھا، نیک تاجر آتا تھا، علی کی خدمت میں آتا تھا، علی کسی نہ کسی اپنے گھر کی کنیز سے یا اس زینب کی سہیلیوں سے ان کا نکاح پڑھوا دیتے تھے اور جاتے ہوئے وصیت کرتے تھے۔ مولا کے قدم چومتی تھی کہ مولا آپ نے اتنی مہربانی کی، اتنے بڑے تاجر سے ہمیں بیاہ دیا۔ علی وعدہ لیا کرتے تھے دیکھو اس آج جو میں نے تمہارا بیاہ کیا ہے نا، یہ آج کے لیے نہیں کیا، ایک وقت آئے گا میری زینب تمہاری گلیوں میں ہوگی۔ مولا حسین تمہاری ہائے کو قبول فرما۔ جب یہ رمضان شروع ہوئے نا زیادہ، علی نے حسن کو بھیجا کہ جاؤ میری زینب کو بلا کر لے آؤ، جاؤ میری زینب کو بلا کر لے آؤ۔ حسن گئے ہیں، زینب کو لے آئے۔ جیسے ہی کوفے میں قافلہ داخل ہو رہا تھا، علی نے کہا کہ اب مہاری میں ہوں گا، اب اس اونٹ کی مہار میں علی پکڑوں گا، اب کوئی اور مہار نہیں پکڑے گا۔ یہ زینب کا نصیب ہے کہ جب باپ بادشاہ ہے، باپ امام ہے، باپ خلیفہ ہے، اس وقت بھی آئی تو مہاری علی تھا، جب اجڑ کے آئی تو تب بھی مہاری علی تھا۔ فرق اتنا تھا کہ جب پہلی دفعہ آئی تو ملکہ بن کے آئی، شہزادی بن کے آئی، دوسری دفعہ جب آئی تو علی بیمار تھا، توق اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، کوئی دائیں سے پتھر مارتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین تمہاری ہائے قبول فرما۔ علی نے مہار پکڑی، ایک ایک بازار میں سے علی گزارتا جاتا ہے، بیٹی کو بتاتا جاتا ہے بیٹی یہ فلاں بازار ہے، بیٹی اس موڑ کا نام فلاں موڑ ہے، بیٹی اس جگہ کو فلاں جگہ کہتے ہیں، اس چوراہے کا یہ نام ہے۔ بیٹی کو سارا کوفہ دکھاتے جاتے ہیں، گھر کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ ایک مقام آیا، سواری روکی، کہا بیٹی ذرا محمل اٹھا، سامنے دیکھ۔ محمل اٹھا کے سامنے دیکھا، کہا زینب یہ دربار ہے۔ چیخ نکل گئی زینب کی، ماتم کر کے کہتی ہے بابا دربار تو بیٹوں کے دکھانے کی جگہ ہوتی ہے، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا زینب ایک دن اسی دربار میں تجھے اسیر کر کے لایا جائے گا۔ کہا واہ بابا مجھے کیوں اسیر کر کے لایا جائے گا؟ کہا کیا تو زہرا سے افضل ہے؟ جب زہرا دربار جا سکتی ہے تو علی کی بیٹی دربار کیوں نہیں جا سکتی؟ ماتم کر کے زینب کہتی ہے بابا آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میری ماں کی دربار میں جانا مجبوری تھی، میری ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا، میں زینب جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون درباروں۔ اجرکم اللہ،
مولا حسین آپ کی ہائے قبول، مولا حسین تمہاری ہائے قبول فرمائے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ گھر آ گئی زینب، کوفے کی عورتیں سلام کرنے کے لیے، ایک ایک عورت آتی تھی، زینب کو سلام کرتی تھی، چلی جاتی تھی۔ وہ عورتیں جو زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی، انہوں نے مولا سے اجازت لی کہ ہم بی بی سے ملنا چاہتے ہیں۔ آخری 2 جملے، ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں، ضربت کی مجلس انشاءاللہ کر پڑھوں گا، توجہات میری طرف رکھیے گا۔ آخری 2 جملے ہیں، زینب گھر آئی ہے، بابا نے پورا منظر دکھا دیا ہے کہ زینب تجھے دربار میں آنا پڑے گا، توجہات رکھیے گا، جو ہائے کر دے گا جناب زینب کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، حسین آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ابھی ماتم بھی ہوگا، ماتم جی بھر کے کرنا۔ زینب کی شام غریباؤں کی آغاز ہو چکا ہے۔ زینب کی پہلی شام غریبہ اس وقت تھی جب ماں دنیا سے گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اب زینب کی مسلسل شام غریبائیں ہیں، عزاداران امام مظلوم، وہ بیویاں جو زینب سے قرآن پڑھتی تھیں، زینب کے کمرے میں داخل ہوئیں، ادھر کمرے میں گئیں، ادھر تھوڑی دیر کے بعد چیخ مار کے باہر آ جاتی تھی، پھر کوئی عورت جاتی تھی، پھر چیخ مار کے باہر آ جاتی تھی، ماتم کرتی تھی، گریا کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، گریا کرتی تھی۔ مولا نے پوچھا ایسا کیا دیکھ لیا؟ جو باہر بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا ایسا کیا دیکھ لیا؟ پہلے تو تمہاری کبھی یہ حالت نہیں دیکھی جو اب دیکھی۔ کہا مولا پہلے کی بات اور تھی، اب جب ہم بی بی کے پاس گئے ہیں، بی بی نے پہلے ہمیں قرآن پڑھایا، پھر اپنی چادر اتاری، بال بکھرا لیے، کہا اے کوفے کی عورتوں، تم نے ہمیشہ مجھے برقعے میں دیکھا، آج میرے بکھرے بال دیکھ لو، کل یہ نہ ہو کہ زینب بازاروں میں آئے، تم یہ نہ کہو کہ ہم نے پہچانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین۔